السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اس غلط فہمی کے لیے ہے جو عموماً انسان کو ہو جاتی ہے، اور عموماً یہ ٹرینڈ بلکہ چل پڑا ہے کہ اگر کسی پہ جادو یا سحر کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کسی تشخیص پہ نکل آتا ہے تو پھر وہ لازمی یہ شک کرتے ہیں یا کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ یار فلانے نے مجھ پہ کرایا، مجھے تو خواب میں بھی آیا، وہ مجھے دکھ بھی گیا۔ بس اوقات ایسے عاملین بھی ہیں جو لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یار فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، تو یہ غلط ہے۔ ایسا اول تو کسی کے بارے میں گمان نہ کرے، کیونکہ ایک مسلمان پر آپ جب جادو کا گمان کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ کروایا، اگر جب وہ نہ ہوا تو آپ نے ایک مسلمان پر تہمت لگا دی اور آپ اس کے گنہگار بن بیٹھے۔ بقیہ جو عاملین بتاتے ہیں تو میرے شیخ کے فرمان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، کہ 95% اس میں غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ تصرف بخشا ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھا بھی سکتا ہے، وہ آپ کی خون میں دوڑتا بھی ہے، تو وہ آپ کو خواب دکھا کر کسی کا بھی چہرہ دکھا سکتا ہے۔ شیطان صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں اختیار کر سکتا، بلکہ وہ کسی کے بھی چہرے میں آ جائے گا۔ آپ کے عزیز و وقارب کسی کے چہرے میں بھی آپ کو آ کر بتائے گا کہ یا فلانے نے تم پر جادو کیا۔ در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اپنا علاج کرائیں، اگر جس نے کیا ہوگا یا تو اس پہ پلٹ جائے گا یا تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ بقیہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، اچھے مقصد کے لیے کرے یا برے مقصد کے لیے، مگر وہ جادو کو اختیار کر رہا ہے اور جادو کر رہا ہے، تو یہ حدیثات میں اس کے بارے میں کافی جگہوں پہ آیا ہے کہ جادو کرنا ہے انسان کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے جادو بھی ہے، جو کرتا ہے جو کراتا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ گمان مت کیا کریں۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے آپ کو فرما تو دیا ہے، بتا تو دیا ہے، کیوں کیا شیطان آپ پہ جادو نہیں کرتا؟ یہ جنات آپ لوگوں نے ایسی ان لوگوں کو بڑا لائٹ کیا ہوا، کوئی تو مانتا ہی نہیں آج کل، حالانکہ قرآن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ آخری کی 2 صورتوں میں کیا ہے، انسان بھی کراتے ہیں، مگر اس دور میں لوگوں کے کھانے کے پیسے ہوتے نہیں تو وہ جا کر آپ پہ جادو کرائیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے، ان گمراہیوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو بتا دیتے ہیں کہ فلانا نے آپ پہ کرایا، وہ ہے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ جو اللہ والا ہوگا، جو نوری علم کرتا ہوگا، جو اللہ واسطے کام کرتا ہوگا، کبھی نہیں بتاتا ہوگا۔ اگر پھر بتاتا ہو تو میں ان کا نہیں کہہ سکتا، مگر ہمارے شیخ کا، ہمارے سلسلے میں ہمارے شیخ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں مت پڑیں، نہ ہی کسی کو بتانے کی اجازت ہے۔ شیطان ہی آپ پہ جادو کرتا ہے۔ بس اوقات نظر بد سے اس کا علاج نہیں کرتا کوئی، دعاؤں سے، قرآن سے، حدیثات کی دعاؤں سے دوری کے سبب، نمازوں سے دوری کے سبب، یہ چیزیں جلدی اثر کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ نظر آپ پہ رہے تو وہ بھی جادو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بس اوقات زیادہ تر بلکہ جنات، شیاطین ہی آپ لوگوں پر جادو کرتے، پھر آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، یہی آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں کہ فلانے نے تم پہ کرایا، فلانے کو پیچھے سے کیا، ان لوگوں نے ہی ہوتا ہے جنات میں۔ تو جنات، وہ جنات جو کفار ہیں، جو شریر ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بقیہ جنات میں مسلمان بھی الحمدللہ جو ہمارے بھائی بھی ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے بچیں، اوائڈ کریں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو بتائیں کہ فلانے نے تم پہ کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ کبھی اللہ والا بندہ آپ کو کبھی ایسے نہیں بتائے گا۔ جو اللہ والا ہوگا، جو اس کے سلسلے سے جڑا ہوا ہوگا، کوئی سی بھی سلسلے سے جڑا ہوا، اللہ والا بندہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں ہمیں بتا دیں، ہم ان سے بچیں گے۔ آپ ان سے کیسے بچو گے؟ وہ آپ کو آ کر دے تھوڑی رہے، آپ کے سامنے پھینک تھوڑی رہے، وہ تو کہیں پہ بھی کر رہے ہو۔ اگر انسان کوئی کر رہا ہے تو 80% یا 70% تو خود جنات، شیاطین آپ پہ جادو کرتے ہیں۔ کیا باتھ روم جانے کی دعا نہیں سکھائی حضور نے؟ رات کو گھر میں گھسنے کی یا کمروں میں سوتے ہوئے کی دعا نہیں ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے دعا نہیں ہے؟ کپڑے پہننے کی دعا نہیں ہے؟ یہ کیوں بتائی گئی کہ حضور نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہی اسی لیے ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو لہذا یہ دعائیں پڑھیں، حصار کر لیا کر، اس کے بعد دعا پڑھ لیا کریں 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اول جادو کو ہوا بنائے نہیں، اگر جب آپ پہ ہو جائے تو اس کو اگنور کریں مت، اس کا بر وقت علاج کرائیں۔ بس یہ ویڈیو اسی لیے تھی کہ بدگمانیوں سے، ان چیزوں سے، ان فتنوں سے بچیں، اور آپسی تعلقات شک کے بنا پر، ان وسوسوں کے بنا پر اپنے رشتہ داریاں، اپنے ریلیشن شپ، اپنی دوستی یاریاں خراب نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں شر سے، شیطان اور جن کے اور انسان کے شر و فساد، فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔